اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور پھر اس دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور چھوٹی بنائی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی وہ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک آدمی بالغ ہونے کے بعد 50 سال زندہ رہے، 60 سال زندہ رہے، 70 سال زندہ رہے، اور فرض کر لو کہ جتنی زندگی بالغ ہونے کے بعد وہ زندہ رہے، وہ تندرستی والی بھی ہو، صحت و سلامتی والی بھی ہو، ایمان و اسلام والی بھی ہو، اور دینی اعمال والی بھی ہو، کوئی ایک لحظہ بھی وہ بندہ نیکی کے علاوہ نہ گزارے، گناہ میں نہ گزارے، ساری زندگی بالغ ہونے کے بعد صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اسلام اور تندرستی کے ساتھ نیک اعمال میں لگا دے، تو پھر بھی تو وہ چند سال بنتے ہیں گنے جنے۔ اب عقل کا تقاضا ہے کہ جتنا عرصہ اس نے نیکی کی ہے، جتنا عرصہ اس نے عبادتیں کی ہیں، اتنا عرصہ اس کو بدلہ دے دو، جنت دے دو۔ لیکن جنت ملے گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کو جنت کا داخلہ ملے گا پھر کبھی وہ جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو عقل تو یہ سوال کرتا ہے، یا کوئی غیر مسلم یہ سوال ہم سے کر سکتا ہے، کوئی نہ ماننے والا ہم سے کہہ سکتا ہے کہ تم لوگ انصاف کے علم بردار ہو، کہتے ہو ہمارے دین کے اندر انصاف ہے۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ اگر ایک بندے نے نیکیاں کی ہیں 10 سال تو اس کو جنت میں ملے 10 سال، اگر نیکیاں کی ہیں 50 سال تو جنت میں ملے اس کو 50 سال۔ یہ تم عجیب آدمی ہو کہ نیکیاں اس نے کی ہیں بہت تھوڑا وقت، دنیا کے اندر اکثر زندگی غفلت میں گزار دی، نافرمانیوں میں گزار دی، لیکن تم کہتے ہو جنت ملے گی اس کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ، جس کی کبھی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر مرضی کے کھانے، مرضی کی لباس، مرضی کے پینے، مرضی کی سواریاں، جو یہ چاہے گا وہ اللہ دے گا، ہر چاہت اس کی پوری کی جائے گی، اور اس کی پھر کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ تو آخر یہ کیسے؟ یہ تو انصاف نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے اپنوں کو نوازا جا رہا ہے، جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے اپنے بن گئے، اللہ ان کو نواز رہا ہے، اقربا پروری کر رہا ہے، اپنوں کو دے رہا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، انہوں نے 10 سال نہیں مانا، 15 سال نہیں مانا، 20 سال نہیں مانا، 100 سال کی زندگی تھی 100 سال نہیں مانا، لیکن ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو بھئی اتنی سزا دو جتنا انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے نافرمانی کی ہے، کفر کیا ہے چند گنے چنے سال، اور ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے لا محدود مدت کے لیے۔ آخر ایسا کیوں؟ تو اس کا آسان سا حل تو یہ ہے کہ دیکھیں جو کفر پہ مر رہا ہے، گویا وہ اگر کروڑاں سال نہیں اس سے زیادہ بھی زندہ رہتا تو اس نے کفر پہ رہنا تھا، اس لیے اس کو سزا اس کفر پر رہنے کی نیت کی مل رہی ہے۔ اور ایمان والا وہ چاہے 10 سال بالغ ہونے کے بعد مر جائے، چاہے 50 سال یا 60-100 سال بعد مرے، لیکن وہ اگر کروڑاں سال بھی نہ مرتا تو اس کی نیت یہی تھی کہ میں نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ رہنا ہے، اسلام پہ رہنا ہے۔ ادھر بھی نیت چونکہ ہمیشہ کفر پہ رہنے کی تھی،
اس لیے اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اس کی نیت چونکہ ہمیشہ اسلام پہ رہنے کی تھی، ایمان پہ رہنے کی تھی، اس لیے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت مومن کے عمل سے بہتر ہے۔ عمل ہم کتنا زور لگا لیں گے، جتنا بھی کریں گے کھوٹا ہوگا، تھوڑا ہوگا، لیکن چونکہ نیت ہماری خالص عمل کرنے کی ہے، نیت ہماری ہمیشہ عمل کرنے کی ہے، اس لیے اللہ پاک ہمارے ساتھ آخرت میں جو برتاؤ کرے گا، جو ہمیں بدلہ دے گا، وہ ہماری نیت کے لحاظ سے دے گا۔ نیت کو خالص رکھیے، نیت نماز کے اندر خلوص کی کوشش کیجیے۔ باقی ہماری نمازیں خالص بنتی ہیں کہ نہیں بنتی، یہ ہمارا کام نہیں، ہمارا کام ہماری نیت ہمیشہ خالص، زکوٰۃ میں خالص، روزے میں خالص، صدقہ خیرات میں خالص، کسی غریب کی مدد کرنے میں خالص، نیت کے اندر خلوص رکھیں۔ اللہ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کے ساتھ معاملہ آخرت میں ان جیسا کرے گا جو مخلصین لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ اور پھر اللہ نے کرم یہ فرمایا کہ ہمیں کچھ اوقات ایسے دے دیے کہ ان تھوڑے وقتوں میں ہم نیکی کرتے ہیں لیکن اس کا ثواب کروڑوں سالوں سے بڑھ جاتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے دے دیے، بظاہر وہ چھوٹے سے تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن ان پر اجر و ثواب وہ کروڑوں سالوں کی نیکیوں کا دے دیتا ہے۔ جیسے بھی پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ شب برات ایک ایسا موقع اللہ نے ہمیں دیا، تھوڑے وقت کی نیکی، تھوڑی سی نیکی، لیکن اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ وقت کے لحاظ سے بھی کروڑوں سالوں کا، اور وہ نیکی کے اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی بے شمار نیکی۔ اسی طریقے سے جو آنے والا مہینہ ہے رمضان مبارک، اس کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے، ایک ایک صبح ایسی ہے، ایک ایک شام ایسی ہے، ایک ایک دن اور ایک ایک رات ایسی ہے کہ وہ کروڑوں راتوں سے، کروڑوں دنوں سے، کروڑوں صبحوں سے، کروڑوں شاموں سے زیادہ اہمیت والی ہے۔ جس نے اس صبح کی قدر کر لی اس کو کروڑوں صبحوں کا ثواب مل جائے گا، جس نے اس شام کی قدر کر لی، ایک رات ایک دن کی قدر کر لی، تو اس کے لیے کروڑوں دنوں، کروڑوں راتوں کا ثواب مل جائے گا۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر رکھی ہے، جس کے بارے میں خود قرآن یہ کہہ رہا ہے خیر من الف شہر، ہزار ہاں مہینوں سے بہتر کہا ہے، ہزار ہاں مہینوں کے برابر نہیں کہا۔ یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر ہزار ہاں مہینوں کے برابر ہے، یہ نہیں فرمایا، ان سے بہتر فرمایا۔ اب وہ کتنا بہتر ہے، کیسی بہتر ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی ذات جیسے خود بڑی ہے، اس کی ایک ایک چیز اسی طرح اس کی یہ بہتر ہونے کی بات بھی پتہ نہیں کتنا بڑی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے مبارک کو روزے کے ساتھ جوڑا، جو اللہ کی ایک ایسی محبوب عبادت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ سے جو منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے مجھے وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور فرمایا کہ روزے دار روزے کی حالت میں جو اجر و ثواب کماتا ہے، قیامت کے دن ہر نیکی کے ثواب کے لیے اللہ پاک آرڈر فرمائیں گے، فرشتوں کے ذمے لگائیں گے، اور فرشتے نمازی کو نماز کا ثواب دیں گے، زکوٰۃ والے کو زکوٰۃ کا ثواب دیں گے، حج عمرے والے کو اس کا ثواب دیں گے۔ لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا اللہ فرمائیں گے اب تم درمیان سے ہٹ جاؤ۔ اب فرشتوں کو بھی درمیان میں واسطہ ثواب دینے کے لیے نہیں بنایا جائے گا۔ اب اللہ فرمائیں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے تھا، اس کا ثواب، اس کی جزا میں خود براہ راست اس بندے کو۔ کیوں؟ ہر نیکی کو دیکھنے والا کوئی گواہ، اس نے نماز پڑھی میں دیکھ رہا تھا، اس نے حج کیا مجھے پتا ہے، اس نے فلاں کیا فلاں کیا۔ روزے دار کے روزے کی عبادت ایسی ہے، سر کے اوپر ٹوٹی فمارہ چل رہا ہے، پانی ہونٹوں سے منہ سے گزر رہا ہے، لیکن اندر کو قطرہ کیا کہ نہیں کیا؟
اس نے جانے دیا کہ نہیں جانے دیا اللہ کے علاوہ کون جانتا ہے؟ 5 وقت میں یہ وضو کر رہا ہے، ہر وضو میں 3 دفعہ کلی کر رہا ہے، اور منہ میں حلق تک پانی جا کے واپس آ رہا ہے۔ اب یہ قطرہ اندر جانے دیتا ہے یا نہیں جانے دیتا اللہ کے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا روزے والی عبادت کا معاملہ ایسا ہے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کون روزے دار ہے کون نہیں۔ افطاری میں تو سارے روزے دار بنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن روزہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں وہ صرف میں جانتا ہوں، یہ کرامن کاتبین بھی نہیں جانتے، میں جانتا ہوں اسے، اس لیے اس کا ثواب بھی براہ راست بندے کو میں دوں۔ اور ایک حدیث پاک اس کے عربی گرامر کے لحاظ سے اسی حدیث پاک کے دوسرے الفاظ جو ہیں الصوم لی وانا اجزا بھی، پہلے تھا اجزی بھی، اور دوسری قرات اسی کی ہے انا اجزا بھی۔ اب اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ پہلے میں تھا میں خود دیتا ہوں، میں خود دوں گا، لیکن یہاں ایسا نہیں۔ اب اس کا معنی بنے گا کہ روزے دار کو بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں خود اس کا بدلہ، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ روزہ ایسی اللہ کو محبوب عبادت ہے، ایسی اللہ کے ہاں پسندیدہ عبادت ہے، اس لیے روزے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ نماز کے بارے میں یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ پر نماز ایسی فرض کی گئی جیسی پہلی امتوں پر نمازیں فرض تھی، ایسا قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں یہ ہے کہ روزہ ایسی عبادت ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، ہر نبی کی شریعت میں چلتی آ رہی ہے، لہذا جیسے ان لوگوں پر روزہ فرض تھا، اے ایمان والو مسلمانوں تم پر بھی ایسے روزہ فرض کیا گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ روزہ اس رمضان کی عبادت ہے، تراویح اس رمضان کی عبادت ہے، آخری عشرے کا سنت اعتکاف اس رمضان کی عبادت ہے۔ رمضان کے علاوہ آپ ساری رات تراویح نفل پڑھتے رہیں، تراویح نہیں ہوگی۔ رمضان کے علاوہ آپ سارا سال روزے رکھتے رہیں، فرض روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے علاوہ آپ سارا سال اعتکاف کرتے رہیں، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت تراویح صرف رمضان کی عبادت ہے، سنت اعتکاف صرف رمضان کی عبادت ہے، فرض روزہ صرف رمضان کی عبادت ہے۔ اللہ نے ان عبادتوں کو خالص رمضان کے ساتھ جوڑا ہے۔ راجع روایت کے مطابق لیلۃ القدر بھی صرف رمضان کی فضیلت ہے۔ یہ 4 کام ان کو اعمال رمضان کہتے ہیں، یہ خاصہ ہے رمضان کا۔ تراویح سنت، اعتکاف سنت، فرض روزہ، لیلۃ القدر، یہ 4 کام اعمال رمضان ہیں۔ اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہیں جن میں انہی 4 باتوں کی تفصیل لکھی ہے۔ یہ 4 تو خاصہ ہے رمضان کا، لیکن رمضان کی جس عبادت کے ساتھ سب سے زیادہ قربت ہے، نسبت ہے، اٹیچمنٹ ہے، وہ قرآن ہے، یاد رکھیں۔ روزہ دن کو ہے، رات کو نہیں ہے۔ تراویح رات کی ہے، دن کی نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے، اعتکاف صرف آخری عشرے کا ہے، لیکن قرآن 24 گھنٹے رمضان کے ساتھ، 24 گھنٹے، کسی ایک وقت میں نہیں، 24 گھنٹے، رات بھی، دن بھی، صبح بھی، شام بھی۔ تو رمضان اور قرآن ان کا بہت زیادہ آپس میں جوڑ ہے، اس لیے قرآن مجید کے اندر رمضان مبارک کا جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ تراویح کے حوالے سے نہیں کیا گیا، وہ روزوں کے حوالے سے نہیں کیا گیا، وہ اعتکاف کے حوالے سے نہیں کیا گیا، وہ لیلۃ القدر کے حوالے سے نہیں کیا گیا، وہ کیا گیا ہے قرآن کے حوالے سے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حالانکہ رمضان کی عبادات مخصوصہ تو وہ 4 ہیں، لیکن رمضان کا نام جہاں قرآن میں آ رہا ہے
اور پھر رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نام قرآن میں ہے ہی نہیں۔ قرآن مجید میں نام صرف کس کا ہے؟ مہینوں میں سے رمضان مبارک کا، بس کسی اور مہینے کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اور وہ بھی کس حوالے سے ہے؟ قرآن کے حوالے سے، روزے تراویح اعتکاف لیلۃ القدر کے حوالے سے نہیں، بلکہ قرآن کے حوالے سے۔ اور یاد رکھو، قرآن ایسی اللہ کی فضیلت عظمت شان والی کتاب ہے کہ اللہ کا تقاضا یہ ہے ہم سے کہ ہم قرآن مجید کو ہر وقت پڑھاتے رہیں۔ کیا مطلب بڑھانے کا؟ یعنی مجھے اگر پہلے ایک سورت یاد ہے، اب 2 ہو جانی چاہیے، 2 ہیں تو 3 ہونی چاہیے، 3 ہیں تو 4، یوں آیتیں بڑھتی رہیں، سورتیں بڑھتی رہیں، رکوع بڑھتے رہیں، زیادہ سے زیادہ قرآن ہم شاد کرتے رہیں۔ یہ ہماری زندگی بھر کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ اور یہ موے سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے قرآن میں ایک ہی صورت میں پہلی وحی میں لفظ اقرا 2 مرتبہ ہے۔ اقرا پڑھو، اقرا۔ اب وہ حکم آج بھی موجود ہے یا بس ختم ہو گیا؟ قرآن کا حکم تو آج بھی موجود ہے۔ قرآن جو حکم دے رہا ہے، مجھے کہہ رہے کہ یہ کام کر، تو وہ جیسے پہلے دن جب نازل ہوا، یہ پہلی وحی ہے، یہاں سے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا ہے۔ حضور غار میں تھے، اقرا والی یہ 5 آیتیں سورۃ علق کی نازل ہوئی ہیں۔ انہی 5 آیتوں میں 2 مرتبہ اللہ فرما رہے ہیں پڑھ۔ اب وہ حکم آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا۔ یہ حکم منسوخ نہیں ہے، یہ حکم ختم نہیں ہے۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، دیہاتیوں کے لیے بھی ہے، شہر والوں کے لیے بھی ہے، یہ امیروں غریبوں کے لیے ہے، یہ بڑوں چھوٹوں کے لیے ہے، بوڑھوں جوانوں کے لیے ہے، ہر طبقے کے ہر بندے کو حکم ہے میرے اللہ کا، اقرا قرآن پڑھ۔ اور اس پر میں دلیل دینے لگا ہوں آخری، غزوہ احد اسلام کی وہ جنگ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کی معیت میں سب سے زیادہ صحابی شہید ہوئے۔ کسی اور جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہوئے کسی اور جنگ میں اتنا صحابی شہید نہیں ہوئے، 70 سے زیادہ صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ مستقل قبرستان ہے شہدائے احد کا، پہاڑ احد کے ضمن میں دامن میں، جو مدینہ تجربہ گئے ہیں دیکھ کیا ہے، چاروں طرف باڑ لگی ہوئی ہے اس کی۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اسی غزوے میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک اسی غزوے میں شہید ہوا، آپ کا چہرہ مبارک اسی غزوے میں زخمی ہوا، آپ کے سر مبارک میں اسی غزوے میں زخم آیا، آپ کا لہو بہا اسی غزوے میں، غزوہ احد میں 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہو گئے۔ اور شہید کیسے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پروانہ دیوانہ ہو کے قربان ہوئے۔ مشکل گھڑی تھی، کافروں نے افواہ پھیلا دی تھی کہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ بات باقاعدہ طور پر وہاں فضا میں، ہوا میں، ماحول معاشرے میں لوگوں میں مشہور کر دی گئی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں دشمن حملہ کرتے ہیں، جمگٹا کرتے ہیں، زور کر کے آتے ہیں، یہ سارے اپنے جسم پہ ہر تیر، تلوار، نیزہ جو بھی ان کی طرف سے آتا ہے یہ برداشت کرتے ہیں، صحابہ اپنی جانیں دے رہے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، چوکیداری، پہرے داری کر رہے ہیں۔ یہ حضور پر پروانے دیوانے ہو کے اپنی جانیں والے۔ اول تو یہ خود صحابہ عظمت والے، شان والے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، اسلام کے لیے قربان، دین کے لیے قربان، پھر اس پہاڑ احد کے ضمن میں، اس کے دامن میں، جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ جنتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کے دامن میں یہ صحابہ شہید ہوئے۔ اب شہداء زیادہ تھے، قبریں کھودنا ایک ایک کی الگ الگ 70 قبریں مشکل تھی، تو اب کئی صحابہ کو ایک قبر میں دفن کیا۔ تو اب یہ بات ذرا سمجھنے کی جو میں ابھی سنانے لگا، فرض کرو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے کہ بھی 5 صحابہ کو یا 10 صحابہ کو ایک قبر میں دفن کرنا ہے،
اب سوال یہ تھا وہاں قبلہ شمالن جنوباً ہے مدینہ تشریف، اب سوال یہ تھا کہ قبلے کی طرف سب سے پہلے سب سے آگے کس میت کو رکھا جائے، پھر دوسرے نمبر پہ کون، پھر تیسرے پہ کون، پھر چوتھے پانچویں پہ کون، یوں ترتیب سے رکھنے کی ترتیب کیا ہو۔ اب اس میں کئی سارے احتمالات تھے۔ نمبر ایک، جو سب سے پہلے مسلمان ہوا ان 5 میں سے اس کو پہلے رکھو، پھر دوسرا، پھر تیسرا، ایک ترتیب یہ تھی۔ ایک یہ کہ جو ان میں سے غزوہ جہاد دین کے تبلیغ کے سفر زیادہ کر چکا ہے اس کو رکھو۔ ایک احتمال یہ تھا کہ جو ان میں سے حج عمرے زیادہ کر چکا اس کو رکھو۔ ایک احتمال یہ تھا کہ جو ان میں سے عمر کے لحاظ سے بڑا ہے اس کو رکھو۔ لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا کیا ہے کہ دفنانے والے اس کو سب سے پہلے رکھو ان 10 میں سے، ان 5 میں سے جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے۔ ذرا غور کیجئے اس بات، جس کے سینے میں قرآن زیادہ ہے اس کو پہلے رکھو، پھر باقیوں میں سے جس کو قرآن زیادہ، پھر باقیوں میں سے، پھر باقیوں میں سے، حتیٰ کہ ان 10 میں سے 5 میں سے آخری وہ بنے گا جس کو قرآن ان میں سے سب سے کم یاد ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اسلام کا دین کا میرے سے آپ سے تقاضا ہے کہ ہم قرآن کی مقدار جتنا ہمیں یاد ہے اس کو بڑھائیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ 20 سال کا نمازی ہے، 20 سال پہلے بھی 4 صورتیں آتی تھی، 20 سال کے بعد بھی وہی 4 صورتیں آتی ہیں، اور کسی کو ایسے ایسے نمازی بھی اللہ معاف فرمائے صرف سورۃ اخلاص آتی ہے، ساری رکعتوں میں وہی پڑھے جا رہے ہیں۔ کسی کو 3 صورتیں، کسی کو 4 صورتیں، کسی کو 5 6، کسی کو آخری 10 صورتیں آتی ہیں۔ تو بھائی یہ کون سی بات ہے؟ تیری عمر بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی؟ تیرے گھر کے اندر کمرے بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ تیرے مرلے کنالیں بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ تیرا بینک بیلنس بڑھا کہ نہیں بڑھا؟ تیرے گھر کے افراد، خاندان کے افراد بڑھے کہ نہیں بڑھے؟ باقی ہر چیز بڑھ رہی ہے، خدا کے قرآن کے لیے کوئی تیرے پاس بڑھنے والا انتظام ہی نہیں ہے کہ وہ بھی تیرا بڑھے۔ ہر چیز دنیا کی تو بڑھا رہا ہے، تو خدا کا قرآن بڑھانے کا شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا کہ مجھے اگر پہلے 1 سورت آتی ہے تو 2 ہونی چاہیے، 2 آتی ہیں تو 3 ہو جانی چاہیے، 3 ہیں تو 4 ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں؟ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن بھی یہ سوال کرے گا کہ میں تمہارے گھروں میں موجود، تمہارے پاس موجود، تمہاری دست رس میں موجود، تم نے قرآن سے کنارہ کتنا کیا؟ صرف قرآن پر عمل وہ الگ چیز ہے، قرآن پر عمل نماز روزہ حج زکوٰۃ کے لحاظ سے وہ الگ کام ہے، لیکن قرآن مجید کو خود سینے میں، اپنے حافظے میں، اپنے دل میں، دماغ میں جگہ دینا یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی